یہ PGMI کے نام سے انسٹیٹیوٹ ایسا قدیمی انسٹیٹیوٹ ہے کہ اس کے بعد بننے والے تمام انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور یہ کہا بھی گیا کہ اس کو یونیورسٹی بنائیں گے، لیکن یونیورسٹی کا درجہ حاصل نہیں کر سکا، بلکہ یہاں پر ہونے والے تمام کورسز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو محکمہ صحت پنجاب ہے وہ بھی اس سلسلے میں کوئی سست روی کا شکار ہے۔ اس سے پہلے یہ کیس پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس بھی گیا، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے قدغن لگائی تھی، ان کو ڈاکٹرس نے مطمئن کر دیا، ان کو ساری پروفیشنلز کی چیزیں بتائیں جس پہ وہ مطمئن ہو گئے، اور اب انہوں نے پنجاب کے سپرد اس معاملے کو کیا ہے۔ پنجاب میں UHS اور محکمہ صحت، جسے آپ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کے مابین کچھ ایسا سمجھا جا رہا ہے، تاثر ایسا آ رہا ہے کہ کوئی باہمی چپکلش ایسی ہے یا کوئی مفاد پرستی ایسی ہے کہ PGMI کو زرد خانے میں پھینکا جا رہا ہے، سرد خانے میں پھینکا جا رہا ہے، اور اس کے مستفید ہونے والے جو ڈاکٹرس ہیں وہ تقریباً گزشتہ 4-5 سال سے بیکار بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے آج اپنے ساتھ بلایا ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسیب شامل ہیں۔ ڈاکٹر حسیب جو ہیں وہ نہ صرف ایک ہونہار ڈاکٹر ہیں بلکہ پنجاب کی سطح پر ڈاکٹروں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ PGMI کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ PGMI کی جو تاریخی پس منظر ہے اور اس میں جو جتنے کورسز روکے گئے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کورسز کو روکنے کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ کیا اس میں کوئی اپنی اجارہ داری کو قائم کرنا چاہ رہا ہے یا پھر کوئی اس کو ناجائز طور پہ اپنے تحویل میں لینا چاہ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ یوسف عباسی بھائی۔ ہم نے اس PGMI کے ایشو کے اوپر تقریباً 2 سال سے مسلسل سراپا احتجاج بھی ہیں اور ہم نے آواز بھی بلند کی کافی فورم کے اوپر، اور آج ہم آپ کے توسط سے ایوان بالا تک اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ایک انسٹیٹیوشن جو کہ پنجاب کا واحد قدیمی انسٹیٹیوشن ہے اور جس نے تقریباً 9500 یہاں سے ڈپلومہ کے لوگ نکالے ہیں، اور وہ اس ٹائم پورے پنجاب میں سرو کر رہے ہیں، پیریفری میں کام کر رہے ہیں۔ اور میں ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز بنتے ہیں، جو ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو پڑھانے والے جو MPhil والے لوگ ہیں، وہ اس ٹائم پنجاب میں صرف یہی PGMI ہی وہ لوگ جو ہے نا باہر نکالتا تھا، لیکن بدقسمتی سے کووڈ کے بعد ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں ان کی فیکلٹی شدید شارٹیج کا سامنا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس ٹائم وہاں پہ بھی ڈیفیشنسی ہے، اور پیریفری میں ڈپلومہ کے لوگوں کی بھی کمی ہے۔ اور اس کا میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم ایک قسم کی عطائیت بھی پروان چڑھ رہی ہے، جو پیریفری میں عطائی لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے جو کلینکل ڈپلومہ کے لوگ تھے یہ جا کے پیریفری میں کام کرتے تھے، اور اس وجہ سے ہماری پیشنٹ کیئر بھی جو ہے نا پیریفری میں غریب دور دراز ایریا سے بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہی ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے نہ صرف پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان سے باہر سے لوگ بھی یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، افغانستان ہو گیا، باقی ایریاز ہو گئے، وہاں سے لوگ ہیں یہاں پہ، بنگلہ دیش سے یہاں پہ آ کے پڑھ کے گئے ہیں، اور یہاں سے پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے ملک میں سرو کیا ہے۔ ہمیں اس میں پتہ چلا کہ جی اس کے اوپر جو ہے نا HEC نے جو ہے نا ایک قدغن لگائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کلینکل ڈپلومہ پروگرام بند کیے گئے۔ ہم نے یہاں سے اپنا ایک ڈیلیگیٹ گیا ہمارا HEC میں، ہماری وہاں پہ میٹنگ ہوئی، ہم نے اپنے تمام ڈاکومنٹس ان کو دیے اور ساری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، فیب میں ہماری ہوئی، فیب 2024 میں۔ اس کے بعد انہوں نے آفیشلی طور پر ہمیں الاؤ کر دیا کہ آپ لوگ اپنے کلینکل ڈپلومہ پروگرام جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہم سے تھوڑا سا ٹائم مانگا کہ ہم جو MPhil پروگرام ہے اس کے لیے اپنی ایک پالیسی بنائیں گے، اس پالیسی کے بعد بھی آپ لوگ جو ہے نا MPhil پروگرام بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے پالیسی اکراس دی بورڈ بنائی پورے پاکستان کے لیے، انہوں نے MPhil کے لیے بھی PGMI کو الاؤ کر دیا کہ آپ MPhil کے پروگرام بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کنڈیشن 5 سال کی لگائی۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے جب یہ ہو گیا تو UHS اور محکمہ صحت کے ہرڈل ڈال رہے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کو کیا پریشانی ہے؟ اس میں یہ بات بتاتے چلوں عباس صاحب، وہ بیسیکلی نہ اونرشپ اس ٹائم UHS لے رہی ہے، نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لے رہا ہے۔ ادارے کی طرف سے متعدد بار ان کو آفیشلی لیٹر بھی لکھے گئے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ ٹیسٹ لیے جائیں، چونکہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے بچے یہاں پہ ریکروٹ ہوتے ہیں یا انڈکٹ ہوتے ہیں ان کا پروسیس UHS کے تھرو ہو رہا تھا،
سب سے پہلے اپنا پنجاب یونیورسٹی ہوتا تھا، اس کے بعد جب UHS بنی، UHS وہ ادارہ جو اب بعد میں بنا ہے اور اس نے اس طریقے سے ٹیک اوور کر لیا ہے کہ PGMI کے اب ایڈمیشن تک نہیں ہو رہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں دی. اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ UHS یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے کوئی ان کے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو نہیں کر رہی، یا وہ کوئی ایسا نظام لانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے سب کچھ انہی کے انڈر ہو جائے اور آپ ان کے محتاج ہو جائیں؟ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں جو اگر علی جان کی جو ناکام پالیسیاں تھیں ان میں سے ایک سب سے بڑی ناکام پالیسی یہ بھی تھی، اور اس ناکام پالیسی کو فل فور ریولٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی آفیشیل لیٹر کے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک کوئی آفیشیل لیٹر تک نہیں جاری ہوا کہ ان کلینکل ڈپلوما MPhil پروگرام اور MSMD کو بند کیا جائے. ہم جس کے پاس گئے، جس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی اپنے کندھوں پہ اوپر رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں. ہم UHS گئے، یہ میں بات بتاتا چلوں، ہم UHS گئے اور UHS میں ہمیں کہا گیا کہ HEC کے ایک نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کر رہے. ہم HEC گئے، ہم نے HEC میں وہ نوٹیفیکیشن دکھایا. وہ نوٹیفیکیشن کے بعد جب ہم اپروول لے کے آئے، ہم نے UHS کو کہا کہ ہمارے بچوں کو ریکروٹ کریں، انڈکٹ کریں، آپ اس کے اوپر بات کریں. پھر UHS جو ہے نا وہ اس نے پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال دی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادارے کے ساتھ ظلم ہے، اس میں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ. آج یہ جتنے پروفیسر اس ٹائم کام کر رہے ہیں وہ سارے PGMI کے پے رول پہ ہیں. یہ بتائیں کہ اس میں کتنے کورسز تھے اور کون کون سے تھے نمایاں، جو اگر آپ نام بتا سکیں؟ اس میں اب 12 کلینکل ڈپلوما تھے جو ہاسپٹل میں ہوتے تھے، جس میں ہمارے انیستھیزیا کے ہو گئے، گائنی کے ہو گئے، پلمو کے ہو گئے، آئی کے ہو گئے، ENT کے ہو گئے، ریڈیالوجی کے ہو گئے. یہ تمام بیسک اس کے کلینکل کے ساتھ بیسک پہ آ جائیں تو یہاں پہ ہمارے سارے پیتھولوجی کے ہو گئے، فورینزک کے ہو گئے. باقی تمام یہ جو لوگ ہیں یہاں سے یہ 60 کے قریب ہوتے تھے، اور ان کے پاس آلریڈی ایک سسٹم موجود ہے. ہم ان سے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ HEC اور PMDC سے اور UHS سے یہ ایکریڈیشن ہے ہوئی ہے ان تمام پروگرام کی. ہم ان سے یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمیں کوئی نیو پروگرام جو ہے نا وہ ریکگنائز کر کے دیں. ہم تو انہیں چاہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی کام کر رہے تھے یہ کلینکل ڈپلوما جو ایکریڈیٹڈ ہیں، آپ انہی کو دوبارہ ریکروٹ کریں. ہاں اس کے لیے سسٹم کے اوپر کوئی بات کرنی ہے، آپ ان کو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، خود بات کریں، ان کو ریکروٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ساری چلیں، روکنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ اب تک کتنے ڈاکٹر اس سے متاثر ہو چکے ہیں اپروکسیمیٹلی؟ سر میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹائم 20,000 ڈاکٹر باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بے روزگار ہے، اور تمام اس کوشش میں ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں. اس ٹائم برین ڈرین ہو رہا ہے، اور یہ ایک ادارہ، ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہر سال میں ان کو ریکروٹ کرتا تھا، اور بڑے شارٹ ٹائم میں 2 سال میں. میں ان کو بتاتا چلوں کہ UK میں USA میں لوگ جاتے ہیں 1 ماہ کے ڈپلومے کے لیے، وہاں سے کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں. جب ہمارا ادارہ ان کو 2 سال کے لیے ایک پراپر طریقے سے ٹریننگ دے کے ان کو ایک ڈگری دے رہا ہے، ان کو ڈپلوما کورسز دے رہا ہے، ان کو پراپر ایک ایگزامینیشن سسٹم ہے کہ آپ ان لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ باہر جائیں، 1 ماہ کا کورس کریں، 1 سال کا کورس کریں. جب آپ کے گھر میں، آپ کے پاکستان میں ایک ادارہ ان کو 2 سال کے ڈپلوما پروگرام دے رہا ہے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کا مطالبہ کیا ہے، اور آپ کس سے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں؟ CM کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ خود اس کا نوٹس لیں اور خود ان کو بلا کے اس کے مسائل کو حل کریں. کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں CM صاحبہ سے، ہیلتھ منسٹر سے اور سیکٹری ہیلتھ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کووڈ کے بعد جب سے یہ ڈپلومے بند کیے گئے ہیں، اس میں جو لوگ رسپانسیبل ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور فل فور یہ ڈپلوما پروگرام، MPhil اور یہ پروگرام جتنے بھی ہیں یہ سٹارٹ کیے جائیں. چونکہ جو ہمارے پیریفری میں بیچارے بے روزگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، وہ یہ 2 سالہ ڈپلوما پروگرام کر کے پیریفری میں جا کے اپنی پریکٹس بھی سٹارٹ کریں اور غریب مریضوں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر حسیب نے بڑا خوفناک منظر پیش کیا گیا، اور اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ PGMI کی اہمیت کیا ہے اور اس پر قدغن لگانے والوں کا جرم کتنا بڑا ہے.